بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دوستو میں ماجد علی ماجد 786 HPME چینل پر تمام دوستوں کو محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا بہت خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ دوستو یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جنات پر اور انسانوں پر تھی، اور سبھی کی بولیاں آپ علیہ السلام سمجھتے بھی تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھتے ہیں ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب چونٹی دریا کے کنارے پہنچی تو دریا سے ایک مینڈک باہر آیا، منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں چلے گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سبھی سے بات چیت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے چونٹی کو مطلع کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائیوں میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایک ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا اور وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور خدا تعالی نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے اور مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں میں روز اس کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں بھی اس پتھر کے اندر مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندے پر بھی رحمت کو مت بلانا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کے سبب تھی۔ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا، اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق
کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے اس کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر دریافت کی کہ مجھے صرف 7 دن کی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے پروردگار مجھے صرف 1 دن کی اجازت دے دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، پانی، گائیں، بکری، بیل وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ، ان تمام کو جمع کر کے جنات اور انسانوں نے مل کر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانوں پر دھیمی دھیمی انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتید تھی۔ ہوائیں دھیمی دھیمی انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفتر بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس کی چوڑائی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلیمان تو مخلوق میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے کہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی اے سلیمان میں نے سنا ہے تو نے دریافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری زینت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی تو نے ٹھیک سنا ہے اور آ جاؤ کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دفتر کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھا گئی، اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا اے سلیمان کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان آپ خود جان لیجئے کہ کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں آئی۔ اس لیے اے سلمان آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفار کرنے والی ہے، مخلوق کے روزیوں کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کیا سے کیا کرتی ہے۔ پیارے دوستو بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، چنانچہ ہم کو رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اس کے مال و دولت اور وزارت کے بل بوتے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال ہے اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رزق میں خود اپنے لیے پورا کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ نے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور
ضرور کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس اور لائک ضرور کیجئے گا، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل 786 HPME پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر فیملی کا حصہ بنیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔